نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو والدین کے حق شناسی کے چند گوہر پارے بکھیرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ حضرات انہیں دامن توجہ میں بھر کر میری ہمت افزائی فرمائیں گے. محترم و مکرم ناظرین، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کے وجود کا سبب صرف دو ہستیوں کو بنایا، یعنی آدم اور حوا. یہی وہ دو ذات ہے جو انسانیت کے متزن سمندر کے بانیوں قطرے اولی ہیں. انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشموں و کمالات کی فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی وہ والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے. کیونکہ اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمال کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کی ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کی کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے. وہ والدین کے حقوق سے چشم پوشی کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. قرآن کریم نے جا بجا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت کے مشکل کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے. کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کا پیغام دے کر ماں باپ کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بن جانے کا حکم فرمایا. کہیں تو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ کا پیغام دے کر ماں کے دودھ پلانے کی مدت کا تذکرہ کر کے ان کے احسان سے ہم آہنگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا. کہیں تو حملته أمه وهنا على وهن کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹھن گھڑیاں اور دشوار کن مراحل و مشقت ایام کا تذکرہ کر کے والدین کے ساتھ ہمدردی و نرم و بیانی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا. کہیں تو ارشاد نبوی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. الغرض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر جگہ والدین کا حق کے خداوندی کے بعد نظر آتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ماں جس نے تیری ولادت کے وقت موت جیسی کربناک تکلیف کو گلے لگایا، وہ ماں جس نے نو ماہ تیرے بوجھ گرا کو شکم نازک میں نے ڈھویا، وہ ماں جس نے تیری تقدیر حیات کو شب بیداری سے چمکایا، وہ ماں جس نے تیری ایک تڑپ پر بے قابو ہو کر تجھے سینے سے لگا کر رات کی تاریکی کا سرما لگا کر سحر کر دی، جس نے تیری ہر معصوم ادا پر شفقت کے پھول برسائے. وہ باپ جو تیری روزی روٹی کی خاطر بازار و سڑکوں کی خاک چھانتا پھرا، وہ باپ جو تیری راحت و آرام کی خاطر بے آرام ہو کر سرگردہ و ہراساں ہوتا رہا، وہ باپ جو تجھے آنکھوں کا تارا، زندگی کا سہارا، اپنے سکون کا چارہ، اپنے جگر کا پارا گرداتا رہا. لیکن آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی و بد زبانی کا رویہ اپنایا جا رہا ہے. آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ قتل و خوریزی کے ایمانسوز دم بخود افعال کرتا جا رہا ہے. بتاؤ کیا وہ دنیا کی مسرتوں میں گم ہو کر والدین کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر کامیابی کے زینوں پر چڑھ سکے گا؟ بخدا ہرگز نہیں. آخرت تو آخرت ہے. خدا قہار دنیا ہی میں اس کی بدسلوکی کے نتائج دکھا دے گا اور اس کی بدخلوقی کا ثمرہ دنیا ہی میں عطا کر دے گا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنی ماں کا پورا حق تو کوسوں دور اس درد بھری آہ کا حق ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے جو اس کی ولادت کے وقت موت کی المناک تکالیف کی ترجمان تھی. عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ضروریات پر والدین کی خوشنودی کو ترجیح دیں، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری معصوم تمناؤں کو اپنی اشد ضروریات پر مقدم رکھا. والدین کی رضامندی اور خوشنودی آخرت کا سرمایہ ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جب تک کہ ماں کے قدموں میں نہ جائیں جنت نہیں، اور باپ کی رضامندی نہ ہو تو داخلہ نہیں. آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. بڑا با نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا با نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، اطاعت کی والدین کی اور جنت میں اپنا گھر بنایا، اور پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہمیشہ میں نے اسے ناکام ہی پایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.